السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومن ایک جسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور ایک دوسرے کی طرف التفات اور تعاون کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بیداری اور بخار کے ذریعے سے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یعنی تمام مسلمان کلمہ کی بنیاد پر دنیا کے سارے بھر کے مسلمان ایک انسان کی طرح ہے۔ خاندان الگ ہو، ملک الگ ہو، قبیلے الگ ہو، رشتہ داریاں الگ ہو، لیکن اسلام کا کلمہ جو ہم نے پڑھ لیا، اس کلمے نے ہم سب کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ اس کلمے نے ہم سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس لیے سارے مسلمان ایک انسان کی طرح ہے۔ کسی انسان کی آنکھ میں تکلیف ہو تو اس کا سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ اگر انسان کے سر میں درد ہو تو وہ درد اور پریشانی سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ جسم کے ایک حصے کی تکلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ سماج میں، خاندان میں، معاشرے میں اور اڑوس پڑوس میں کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہو تو سارا سماج، سارا خاندان، سارا معاشرہ ویسی ہی تکلیف محسوس کرے، گویا کہ مجھے وہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے وہ درد محسوس ہو رہا ہے۔ یہ تعلیم اسلام نے دی ہے۔ موجودہ زمانے میں مسلمان سامنے والے پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی بیوہ کی کیا مدد کرتا؟ بیوہ کی زمین ہڑپ رہا ہے۔ کسی یتیم کا کیا سہارا بنتا؟ یتیم کو بے سہارا کر رہا ہے۔ کسی بہن کا خیال کیا کرتا؟ بہن کی وراثت لوٹ رہا ہے۔ کسی پارٹنر کا حق کیا دیتا؟ پارٹنر کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کسی پڑوسی کو کھانا کیا کھلاتا؟ پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے۔ اسلام نے کیا تعلیم دی ہے اور آج مسلمان اپنی زندگی سے اسلام کا نام کیسے خراب کر رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت کرنے والوں کے برابر ہے اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ خدمت کا ایک محل بیوہ اور غریب لوگ ہیں۔ کسی بیوہ کی مدد کرنے والا، کسی محتاج اور غریب کی مدد کرنے والا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ ان لوگوں کو جو تہجد پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو جو روزہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے کے تقاضوں پر چلتے ہیں، ان لوگوں کو جو مختلف عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے غور کر لے کہ اللہ کے رسول نے کیا بہترین اجر کا اعلان کیا ہے۔ بعض عبادت گزاروں کو مخلوق کی خدمت کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا۔ اگر کوئی خدمت کر بھی رہا ہو تو صرف اپنی جماعت کو ہی دینا ہے، یعنی میری پوری زکوٰۃ میری ہی طبقے میں جانی چاہیے، میری ہی پارٹی میں جانا چاہیے۔ زکوٰۃ کا صحیح مصرف میرا ہی تنظیم ہے، میرا ہی گروپ ہے، دوسرے لوگوں کو دینا گوارا نہیں کرتا۔ دوسرے لوگوں کی مدد کرنا دور کی بات ہے، اس کی خدمت کو بھی خدمت نہیں سمجھتا۔ جو کچھ ہے وہ میری تحریک ہے۔ حالانکہ اسلام نے عمومیت کی تعلیم دی ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے وہ خدمت دین نہیں کر رہا بلکہ تقسیم دین کر رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے بتایا۔ یتیم چاہے میرے بھائی کا بیٹا ہو، میری بہن کا بیٹا ہو، کوئی میرے محلے کا پڑوسی ہی کیوں نہ ہو، وہ یتیم ہو گیا تو اس کی مکمل کفالت کرنی چاہیے۔ کفالت کا مطلب یہ ہے پوری ایجوکیشن کی پوری ذمہ داری لینا، کتابوں کی ذمہ داری لینا۔ اگر وہ ذہین ہو تو
تو خدمت کی نیت سے اس کو ڈاکٹر، وکیل، انجینئر بنانا یا حافظ، عالم، مفتی بنانا، اس کے اخراجات کی ذمہ داری لینا، اس کا سہارا بن جانا، یہ ہے یتیم کی پرورش کرنا اور اس کی کفالت لینا۔ جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائے گا، بالکل نبی کے قریب رہے گا جنت میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔